چشم آدم میں وقارے آدمی ماتم سے ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے توفیق دیا کہ مومنین خصوصاً کانودر میں آ کے مومنین کے درمیان کچھ ذکر اہل بیت کر سکیں، اور لائق تبریک ہیں آپ مومنین جنہوں نے یہاں پر حسین ٹیکری بنائی اور ایک قدم ایسا بڑھایا جس میں اپنی قوم سے آگے دوسروں تک کے لیے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی. ایک ایسی چیز بنائی یا ایک ایسی نیو ڈالی جسے شاید آپ اور میں آج اس کا فائدہ احساس نہ کر پائیں. شاید 100 سال بعد 200 سال بعد آنے والی نسلیں جو ہیں انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی، اور وہ فائدہ اٹھائیں گی کہ انشاءاللہ یہ وہ ایک جگہ بننی چاہیے جہاں سے اہل بیت کے معارف اور امام حسین علیہ السلام کی نہضت اور ان کی موومنٹ کے جو معارف اور ٹیچنگز ہیں یہ سینٹر سے پورے ہندوستان میں پھیلنا چاہیے انشاءاللہ. اور خدا نے آپ لوگوں کو یہ توفیق دی کہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکیں. جو لوگ اس کار خیر میں انوالوڈ ہیں اور جو لوگ اس کار خیر میں خدمت کر رہے ہیں اور جس نے ہر طریقے سے خدمت کی ہے، ان کی سلامتی کے لیے ایک بار باواز بلند صلوات پڑھیں. اذان گرامی، ہمارے پاس تقریباً 3 دن کا وقت ہے. 3 دن میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. مولا کائنات کی حدیث سے شروع کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں: ما اقصر العبر و ما اقل الاعتبار. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دنیا میں کتنی عبرتیں ہیں، کتنے درس ہیں، اور درس لینے والے کتنے کم ہیں. یعنی دنیا میں عبرتیں بھری ہوئی ہیں لیکن عبرتیں لینے والے بہت کم ہیں. دوسری جگہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کچھ نہیں دیکھتی سوائے اس کے کہ اس میں ایک درس پوشیدہ ہو، اس میں کوئی سبق اور درس ہمارے لیے چھپا ہو. آپ سوچیں مومنین اگر ایسے ہو جائیں
کہ ہر واقعے کو جب دیکھیں تو اس سے درس لینے کی کوشش کریں تو قوم اور مومنین کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں. عبرت اور درس یہ لینے کی کوشش کریں. یہیں پر آ کے ہم جب کربلا کی طرف پلٹتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ ہم کربلا کا غم تو مناتے ہیں, ہم گریہ وزاری تو کرتے ہیں, پرسہ تو ہم دیتے ہیں, لیکن ہم کربلا سے درس اور عبرت کتنی لیتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہم کربلا سے درس کتنا لیتے ہیں عزیزان محترم؟ ایک جگہ معصوم فرماتے ہیں کہ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو واقعات کو تو دیکھتی ہیں لیکن اس سے درس نہیں لیتی. قرآن میں ابھی میں آپ کے سامنے وہ آیت کی تلاوت کروں گا. خدا کہتا ہے کہ جو واقعات کو دیکھتا ہے اور درس نہیں لیتا ہے وہ اہل بصیرت نہیں ہے, یعنی وہ دیکھتا نہیں ہے, اس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. یعنی قرآن کی نظر میں دیکھنا صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے. قرآن کی نظر میں دیکھنا یعنی آپ ایک واقعے کو آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں کہ اس واقعے سے, اس انسیڈنٹ سے میں کیا درس اور کیا لیسن لے سکتا ہوں. قرآن کی نظر میں وہ لوگ ہیں جو لوگ اہل بصیرت ہیں. ایک دوسری جگہ امام روایت میں فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں فاقد البصر فاسد النظر. امام فرماتے ہیں جس کے پاس بصیرت نہ ہو, جس کے پاس غور و فکر کر کے چیزوں کو تحلیل کرنے کی, اینالائز کرنے کی صلاحیت نہ ہو, جو فاقد و بصر سے یعنی اس کے اہل بصیرت نہ ہو, اس کی نظر میں ہمیشہ فساد ہوتا ہے. اس لیے منبر ایسوں کو دیں جو اہل بصیرت ہوں, جو قوم کو متحد کر سکیں, قوم کو ٹکڑوں میں نہ بانٹیں. معصوم کہہ رہے ہیں کہ اگر اہل بصیرت نہیں ہیں تو اس کی نظر میں فساد پایا جائے گا. عزیزان گرامی, قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 اس میں خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. خدا کہتا ہے کہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں جب دو قومیں آپس میں لڑی تھیں. کیا ہیں نشانیاں؟ آیتیں ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ دو قومیں آپس میں لڑی تھیں, اس میں مومنین کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں. ٹھیک ہے. خدا کہتا ہے پھر فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ, جس میں پہلا گروپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ لڑ رہا تھا. فی سبیل اللہ یعنی ایک کام کو انجام دینا اس طریقے سے کہ سوائے اللہ کی خوشنودی کے انسان اور کچھ نہیں چاہتا اس سے. یعنی میں اگر مجلس پڑھ رہا ہوں, میری تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. کتنے لوگ واہ واہ کہتے ہیں اور کتنے لوگ میری تعریف کرتے ہیں. اگر میرے ذہن میں یہ خلل موجود ہے کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں, لوگ واہ واہ کہہ رہے ہیں, اور میری خواہش کے اندر لوگوں کی واہ واہ شامل ہو جائے تو میں نے شرک کیا وہاں پر. فی سبیل اللہ یعنی انسان ایک فعل کو انجام دے اور اس فعل کو انجام دیتے وقت اس کے ذہن میں یہ ذرہ برابر خیال نہ ہو کہ میں یہ فعل انجام دے رہا ہوں, اس سے اس کے ذریعے سے لوگ مجھ سے خوش ہوں, لوگ میری تعریف کریں. عزیزان گرامی,
اکثر ہماری قوموں کے اندر اکثر مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں عمل زیادہ ہوتا ہے، عمل کے اندر خلوص کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ اگر ہمارے عمل فی سبیل اللہ ہو جائیں تو ہماری قوم کے اندر 90% مشکلیں ایسی ہی ختم ہو جائیں گی۔ شرط کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی خاطر۔ ایک واقعہ ہے، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی غالباً جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے جو بہت مشہور رہتا ہے تیر اندازی میں، تیر چلانے میں، اور نبی کی فوج میں شامل ہو جاتا ہے، اور نبی کی فوج میں شامل ہو کے کئی کافروں کو واصل جہنم بھی کر دیتا ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں، نبی کو آ کے کہتے ہیں لوگ، دیکھو کہ وہ شخص آیا ہے، اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، وہ شخص آ کے اس نے یہ کام کو انجام دیا اور آخر میں اتنے کافر مر گئے، لیکن وہ اللہ کی وحدانیت پہ بھروسہ نہیں کرتا اور آپ کو رسول نہیں مانتا، اس کے اندر خلوص نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ اسے پوچھا گیا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہہ رہا ہے کہ اگر میں جنگ میں گھر پہ رہ جاؤں تو لوگ مجھے تانا دیں گے کہ تم بہادر نہیں ہو، تم شجاع نہیں ہو۔ تو بہت بار لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ دین چاہیے جس دین میں عمل صرف اور صرف اللہ اور رسول کی رضایت کے لیے ہو۔ نبی نے اس کی مدد کو قبول نہیں کیا جبکہ کمزور تھے، جبکہ مدد کی ضرورت تھی۔ جو لوگ دنیائی نظر رکھتے ہیں وہ ایسے موقع پہ ظالم کا ساتھ دینا یا ظالم کو اپنے ساتھ کر لینا اپنی بھلائی سمجھتے ہیں، اور جو نبی کی سیرت پہ چلتے ہیں وہ اپنی قوم کے اندر پاکیزگی کی حفاظت کی اہمیت رکھتے ہیں۔ فرق ہے دونوں نظر میں، ایک نظر میں کہ مدد تو مل رہی ہے، فائدہ تو ہو رہا ہے، لے لو، دوسری طرف نبی کی نظر کیا ہے؟ نبی کی نظر کہ ہم لڑ اس لیے رہے ہیں کہ خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کو ہم دنیا کے سامنے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اصل ہی چھوڑ دیں تو ہمیں کیا ملے گا اس جنگ میں؟ ہمیں کیا ملے گا اس جنگ میں؟ کچھ نہیں ملے گا۔ تو نبی نے واپس کر دیا اس شخص کو۔ تو ہمیں یہاں پر یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم غور و فکر کریں اپنے عمل کے اوپر۔ عزیزان گرامی، ایک اور روایت پڑھ دوں، آج میں روایت زیادہ پڑھ رہا ہوں، ایک اور روایت پڑھ دوں جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ ایک فعل کو انجام دینا آسان ہے لیکن اس فعل کو بچانا عمل کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ ایک فعل آپ نے انجام دیا، آسان ہے وہ فعل کو انجام دینا، آپ نے انجام دے دیا، اب باہر آئے، آج ماتم بہت اچھا کیا میں نے، آج بہانے سے آج ماتم بہت اچھا ہوا، آج دعائیں بہت اچھی پڑھی گئی، فائنلی لوگ پوچھے گا کس نے پڑھا؟ تو آپ نے بھی پڑھے تھے۔ حتیٰ یہ ایک شخص نے انگوٹھی کو اپنی ایسے کیا، امام نے کہا یہ بھی تم دکھانا چاہ رہے ہو کہ تم نماز پڑھ کے آ رہے ہو؟ یعنی ایک فعل کو انجام دینا آسان ہے لیکن اس کی حفاظت کرنا سخت ہے۔ اس لیے اعمال میں کثرت نہیں دیکھی جائے گی، اعمال میں کوالٹی دیکھی جائے گی کہ کوالٹی کتنی اچھی ہے۔ کوانٹٹی تو شیطان کی بھی بہت زیادہ تھی۔ تو مومن اپنے اعمال کو فی سبیل اللہ انجام دیتا ہے، اگر فی سبیل اللہ انجام نہ دے تو اس نے حقیقت میں
اللہ کے لیے نہیں کیا، اللہ قیامت میں کیا کہے گا؟ جاؤ اس شخص سے اجر لے لو جس کے لیے تم نے انجام دیا تھا، میں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انجام دیا تھا، خدا کہے گا جو لوگوں سے اجر لے لو، چاہے کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ۔ عزیزان محترم، خلوص اصل عبادت کی روح ہے۔ اگر خلوص نہیں ہے تو ایسا ہے جیسے کہ آپ ایک گھڑا بنائیں، ایک پاٹ ہے، اس کے اندر نیچے سے آپ کھڈا کر دیں اور اوپر سے پانی ڈالتے رہیں۔ آپ صبح سے شام تک پانی ڈالیں گے، کتنا لیٹر بھرے گا؟ کتنا لیٹر بھرے گا؟ آپ بتائیں کتنا لیٹر بھرے گا؟ شام کو آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں بھرا ہے۔ امام خمینی چہل حدیث میں فرماتے ہیں کہ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگ دنیا میں نیکیاں بھی کرتے ہیں، خود کو محفوظ بھی رکھتے ہیں، لیکن قیامت میں انہیں اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی نیتوں کو محفوظ نہیں رکھ پائے۔ تو پہلی چیز اس آیت کے اندر یہ ہے کہ دو فوجیں جو لڑ رہی تھی، اس میں پہلی فوج کون تھی؟ اس کے اندر کیا صفت پائی جاتی تھی؟ وہ فوج تھی جو اللہ کے لیے فی سبیل اللہ لڑ رہی تھی۔ تو ہماری قوم کے اندر پہلی صفت کیا آنی چاہیے؟ اللہ کے لیے کام کو انجام دیجیے، فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد جو سامنے قوم تھی جو لڑنے آئی تھی، وَأَخْرَى قَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَاءَ الْعَيْنِ۔ توجہ چاہتا ہوں اذان۔ خدا کہتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 ہے، خدا کہتا ہے کہ وہ جو دشمن لڑنے آ رہے تھے وہ ان کو، مومنین کو ایسا دیکھ رہے تھے کہ مومنین ان کو دو برابر نظر آ رہے تھے، اور ایسا جیسے کہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ دو برابر ہوں۔ یعنی جو کام جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اور دشمن خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مومنین کمزور ہیں، دنیا کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مومنین کمزور ہیں، لیکن جو دشمن خدا ہے وہ مومنین کی طاقت کو دو برابر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے حسن نصر اللہ نے قرآن کی آیت پڑھ کے کیا کہا تھا؟ اسرائیل ہمارے سامنے کیا ہے؟ مکڑی کے جال کی طرح ہے۔ جو اہل ایمان رہتے ہیں ان میں یہ اللہ کی مدد کی، اللہ کی نصرت کی وہ قدرت رہتی ہے، اور دشمن خدا جو رہتا ہے وہ لرزتا ہے۔ ابھی 2 ہفتہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ اس حزب اللہ، بات آ گئی تو بیان کر رہا ہوں، حزب اللہ کے ایک کمانڈر کو انہوں نے مار دیا، چھپ کے مارا۔ جو دشمن خدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے۔ حسن نصر اللہ علی کے ماننے والے ہیں، انہوں نے کہا ہم 48 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں، تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، ہم حملہ کرنے والے ہیں۔ بول کے 48 گھنٹے کے اندر حملہ کیا اور ان کے کمانڈر کو مارا۔ یہ خدا عزت بخشتا ہے اس قوم کو جو قوم فی سبیل اللہ کام کرتی ہے، اللہ کے لیے کام کرتی ہے۔ تو دشمن اس سے لرزتا ہے، دشمن اس سے تھراتا ہے، چاہے ظاہری طور پر کتنی بھی طاقت لگا لے۔ یہ صرف ایران کے لیے نہیں ہے، صرف لبنان کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری قوم کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم فی سبیل اللہ کام کریں، اللہ کی نصرت یقینی، اور دشمن کے دلوں میں، قرآن کی دوسری آیت ہے، دشمن کے دلوں میں خدا ان کے دلوں میں مومنین کے خوف کو ایجاد کرے گا۔ اگر مومنین با ایمان رہیں، استقامت کے ساتھ قدم کو آگے بڑھائیں۔ عزیزان گرامی، اسی آیت میں آگے خدا کہتا ہے یؤید بنصرہ من یشاء، خدا کہتا ہے کہ خدا کا وعدہ یہ ہے کہ خدا اس کی مدد کرے گا جسے وہ چاہتا ہے۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں خدا کے یہاں کوئی پارٹی بازی ہے؟ خدا کوئی نعوذ باللہ موڑی ہے کہ آج میرا دل کر رہا ہے چلو ان کی مدد کر دیتا ہوں، کل میرا دل کرے گا میں اس کی مدد کر دوں گا؟ ایسا ہے خدا کے یہاں؟ ایسا ہے؟ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟
خدا نے دوسری آیتوں میں بتایا کہ خدا کس کی مدد کرنا چاہتا ہے. خدا کے یہاں یہ نہیں ہے کہ خدا جسے چاہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کبھی اس کی کرے گا نا. خدا کی سنت جو ہے، خدا کے قانون جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے. مثال کے طور پر خدا نے کہا لیس للانسان الا ما سعی. خدا نے کہا کہ یقیناً خدا انسان کو وہ نہیں ملتا سوائے اس کے کہ انسان جتنی محنت کرے. اور خدا نے اس آیت میں کہا ہے انسان، یعنی انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی وہ محنت کرے گا. تو خدا کس کو دے گا؟ میشا کیا ہے یہاں پر؟ جو محنت کرے گا. یہاں پر لفظ انسان استعمال کیا ہے. اگر دشمن خدا بھی اگر محنت کرے گا تو خدا دشمن خدا کو بھی دے گا، کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے. خدا کا قانون ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ دشمن خدا اس وقت ترقی پہ پچھلے 200-300 سال میں، تو کیونکہ محنت کر رہے ہیں. ہم محنت نہیں کر رہے ہیں. وہ محنت کیا انہوں نے 200، اس کے پہلے ہم طاقتور تھے. عزیزان گرامی، ہمارے ذہنوں میں یہ نہ رہے کہ ہم ہمیشہ کمزور تھے. نہیں، جب ہندوستان میں مسلمان حکومت کرتے تھے تو ہندوستان پوری دنیا کی 27% GDP ہندوستان کی تھی. انگریزوں میں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں نے آ کے حکومت کی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مسلمان جب یہاں آئے تو انہوں نے اسی ملک کو اپنا ملک بنا لیا، یہیں رہ گئے. انگریز جب یہاں پر آئے تو انہوں نے یہاں کی دولت کو لوٹ کر اپنی کنٹری، اپنی ملک میں لے گئے. فرق واضح. یعنی اگر ہندوستان میں اریگیشن یعنی پانی کو پہنچانا، اس کی ٹیکنالوجی ہندوستان میں مسلمانوں نے لائی. ہندوستان میں گوڈاؤنز کا سسٹم سب سے پہلی بار دنیا میں، کارخانوں کا سسٹم سب سے پہلی بار دنیا میں ہندوستان میں مسلمانوں نے کیا. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو ہمیں اپنی تاریخ کی طرف توجہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ملک میں کتنی خدمتیں کی ہیں. بادشاہ برے بھی تھے، اچھے بھی تھے، لیکن سب کام برے نہیں کیے انہوں نے، اچھے کام بھی کیے، اور اچھے کام بہت زیادہ کیے. ایک مثال دے دوں میں آپ کو. بنگال فیمائن کہتی فیمس ہے. اس وقت میرے ذہن میں ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، کل ایگزیکٹ فگر دوں گا، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے شاید 40 لاکھ یا 60 لاکھ لوگ جو ہیں مر گئے تھے، صرف کس وجہ سے کہ اناج نہیں تھا. اناج اس لیے نہیں تھا کیونکہ ہندوستان میں اناج نہیں اگا تھا. اناج جو ہندوستان میں اگا تھا اسے جاپان بھیج دیا گیا تھا جنگ کے لیے، اور جس کی وجہ سے ہندوستان میں 40 لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے. یعنی ہمارا اناج. لیکن جب مسلمانوں نے حاکمیت کی، کبھی ہندوستان کے اندر یہ چیز پیش نہیں آئی، اور ہمیں یہ بتایا نہیں جاتا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہماری تاریخ. عزیزان گرامی، اللہ نے وعدہ کیا ہے مدد کرنے کا اس قوم کو جو قوم محنت کرے گی، جو قوم بصیرت رکھے گی، اور جو قوم اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھے گی. یہ جنگ بدر کا وعدہ ہے. یہ آیت جنگ بدر میں آئی ہے. جنگ بدر میں ایک طرف مسلمان کتنے تھے؟ 313، اور دشمن ہزاروں کی تعداد میں تھے. خدا نے فرشتوں کو بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ مومنین اللہ کے لیے فی سبیل اللہ میدان میں آئے تھے. اور آج بھی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے. جو قوم اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائے گی، خدا اس کی نصرت یقیناً کرے گا. تو اگر ابھی خوف کا ماحول ہے، ڈر کا ماحول ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حسینی راستہ کیا ہے؟ حسینی راستہ مقابلے کا ہے. حسینی راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان قدم کو آگے بڑھائے. کیونکہ فرعونیت جو ہے، فرعون اور ظالم کی صفت یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک قدم پیچھے رکھ لیا تو وہ 10 قدم آگے آ جائے گا.
اور اگر آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اسے 10 قدم پیچھے جانا پڑے گا. یہ قانون ہے، دنیا میں ہمیشہ ایسے ہی ہوا. تو خدا نے اس آیت میں وعدہ کیا ہے کہ میں مدد کروں گا جسے میں چاہتا ہوں. اور خدا کسے چاہتا ہے؟ جو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے. اس کے بعد میری منظور یہ پوری آیت بتانے کا، اس کے بعد کا آخری جو حصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. خدا کہتا ہے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. لأولی الابصار، خدا نے یہاں پر کیا کہا؟ اس پورے واقعے میں، اس جنگ بدر میں خدا کہتا ہے کہ اس میں عبرت ہے کن کے لیے؟ جو اہل بصیرت ہیں. یعنی جنگ بدر کی آیت خدا پڑھ کے یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم جنگ بدر کا واقعہ سن رہے ہو اور اس سے عبرت نہیں لے رہے ہو تو تم اندھے ہو. اسی طریقے سے کربلا میں بھی 2 فوجیں آئیں، ایک حق کی فوج، ایک باطل کی فوج. باطل کی فوج بہت مضبوط تھی، حق والے بہت کم تھے. خدا نے حق والوں کو باقی رکھا، اور خدا نے حق والوں کو ایسا باقی رکھا کہ کربلا میں 72 شہید ہو گئے. لیکن آج پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین کی صداؤں کو پوری دنیا میں بلند کر رہے ہیں. یعنی کربلا کے واقعے میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ 2 فوجیں ہیں، ایک حق کی فوج، ایک باطل کی فوج. ظاہر میں باطل کی فوج کمزور ہے اور دوسری طرف حق کی فوج طاقتور ہے. لیکن خدا نے کس کی مدد کیا؟ خدا نے حق والوں کی مدد کیا. یہ تو ہو گیا کربلا کی جنگ کا واقعہ. اب یہاں سے جو سوال پلٹتا ہے وہ ہماری طرف پلٹتا ہے. خدا کہتا ہے کہ ان واقعات میں جو اہل بصیرت ہیں ان کے لیے عبرت ہے. اب ہم کربلا کے جب واقعے کو دیکھتے ہیں تو ہم نے کربلا کے واقعے سے کتنی عبرت لی. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں بہت سادی، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. امام حسین رجب میں نکلتے ہیں مدینہ سے، مکہ پہنچتے ہیں، پھر کربلا محرم میں پہنچتے ہیں. اس پورے راستے میں امام حسین نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اہل بیت کو کچھ خطاب کیے، بہت سارے قبیلے والوں سے انہوں نے خطاب کیے، خط لکھا، مومنین سے خطاب کیا، دشمنوں سے خطاب کیا، ہے نا. پورے راستے میں بہت سارے لوگوں کو دعوت دی. کچھ دعوت ڈائریکٹ تھی، کچھ انڈائریکٹ تھی، کچھ اوپن تھی، کچھ جنرل تھی. یہ سب الگ الگ دعوتیں دیں. اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ بتاؤ یہ پورے راستے میں جو امام حسین نے خطبے پڑھے اس میں سے 10 جملے مجھے بول کے بتا دو کہ امام حسین نے یہ کہا تھا پورے واقعے میں. اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ آپ 10 جملے مجھے بول دو جو امام حسین نے خود کہے ہیں پورے راستے میں، کیا ہم میں سے لوگ ہیں، اکثر بزرگان تو بول پائیں گے، میں بزرگان کی طرف نہیں جوانوں کی طرف کہہ رہا ہوں، کیا ہم کہہ پائیں گے 10 جملے جو امام حسین نے کہے تھے کربلا میں یا پورے راستے میں؟ اگر ہم نہیں کہہ پائیں گے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم امام حسین کو امام حسین کی زبانی کتنا جانتے ہیں. امام حسین کو اپنے خیال سے جانتے ہیں یا امام حسین کو امام حسین کی زبانی جانتے ہیں؟ عزیزان گرامی، کربلا سے عبرت کتنی لی ہم نے؟ کربلا میں حضرت عباس اور مولا حسین بھائی تھے. کیا ہمارے رشتے بھائیوں کے ایسے ہیں جیسے حضرت عباس اور امام حسین کے تھے؟ امام حسین اور حضرت زینب بھائی بہن تھے. کیا ہمارے بھائی بہنوں کے رشتے ایسے ہیں جیسے امام حسین اور حضرت زینب کے تھے؟ کیا ہم نے ان سے درس لیا بہن کے ساتھ کس طریقے سے رہنا؟ بہن نے درس لیا کہ بھائی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے؟ ہمارے رشتے کیسے ہیں؟ ہم نے کربلا کو کتنا درس کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ ہمیں کربلا سے درس لینا ہے، کربلا سے عبرت لینی ہے. عزیزان محترم، امام حسین جب اپنے قیام کا آغاز کرتے ہیں
تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو خط لکھتے ہیں. یہ خط میں امام حسین کہتے ہیں، یہ خط پڑھنے سے پہلے ایک حدیث مولا حسین کی پڑھنا چاہتا ہوں، اسی کے کربلا کی عبرت لینے کے سلسلے میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بار پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خیر، امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہیں یقیناً 3 ان کے اندر صفت پائی جاتی ہے. ہمارے شیعہ جو ہیں کہتے ہیں اِنَّا شِیعَتَنَا مَنْ سَلِمَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ كُلِّ غَشٍ وَغَلٍ وَدَغَلٍ. درس کی جو بات ہے امام حسین سے درس. امام کہتے ہیں کہ میرے شیعہ صرف وہی جن کے دل پاک ہیں، سالم ہیں. کن چیزوں سے؟ امام کہتے ہیں دھوکے سے، خیانت سے اور مکر سے. کون کہہ رہا ہے؟ اگر مولانا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ مولانا کی بات نہیں مانیں. نہیں ایسا ہمارے شیعہ تو شیعہ ہو سکتے ہیں. ہم لوگ دھوکہ بھی دیں گے تو بھی شیعہ ہو سکتے ہیں، مکر بھی کریں گے تو بھی شیعہ ہو سکتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں جن کے دل پاکیزہ ہیں دھوکے سے، خیانت سے اور مکر سے. اگر ہم ایک بستی میں رہتے ہیں، مومنین ہیں، سب فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب امام حسین کے چاہنے والے ہیں، سب عزاداری کرنے والے ہیں، سب نوحے پڑھنے والے ہیں، سب رونے والے ہیں، لیکن اگر دل میں ایک دوسرے کے لیے دھوکہ ہو، سامنے سے تو بڑے ہنس کے مل رہے ہیں، السلام علیکم کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، اور مسکراتے ہوئے، جیسے وہ یہاں سے جائے ایسے تھے وہ. ان کا یہ پرابلم ہے. امام کہہ رہے ہیں شیعہ نہیں ہو تم میرے. اگر ہم امام حسین کے شیعہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کو دھوکے سے، خیانت سے یعنی چیٹنگ سے اور مکر سے پاک کرنا ہوگا. آپ سوچیں اگر ایک ایسا سماج بنے جہاں مومن کا دل جو ہے ایک دوسرے کے لیے پاکیزہ ہو، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا نہ ہو، جب بھی مومن ایک دوسرے کے سامنے سے گزرے تو اس کے لیے وہ دعا کر رہا ہو، اس کے لیے کہہ رہا ہو بہت نیک انسان ہے. ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، صلوات پڑھیں محمد و آل. وہ فرماتے ہیں کہ مومن کا دل جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ پانی کی طرح ہونا چاہیے. مثال دیتے ہیں کیسا ہونا چاہیے مومن کا دل؟ کس کی طرح ہونا چاہیے؟ پانی کی طرح. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں پانی دیکھو کتنا پاک ہے. پانی خود مٹ جاتا ہے، دوسرے کو پاک کر دیتا ہے نا؟ خود مٹ جاتا ہے، دوسرے کو پاک کر دیتا ہے. پانی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے. پانی کو ایسا دیکھو تو ادھر سے آر پار آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کے. مومن کا دل ایسا ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، آج میری پوری گفتگو کربلا سے درس کے سلسلے میں تھی جو مجھے آغاز کرنا تھا، لیکن خدا نے یہ چاہا کہ میں اس موضوع پہ یہیں پر رک گیا کہ دل پاک کرنا. اگر دل پاک نہیں کر سکے ہم لوگ تو پھر کیا ہمارے اندر؟ اسی طریقے سے وہ گھڑے کی طرح صبح بھرو اور اس کے اندر کھڈا کر دو اور شام تک اس کو بھرتے رہو، اگر دل پاک نہیں ہے ہمارے ایک دوسرے کے لیے. جو لوگ ایک اور دوسری جگہ آج روایت زیادہ پڑھ رہا ہوں، خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری جگہ کہ اگر 2 مومن میں اختلاف ہو تو جو مومن پہلے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے بڑھے خدا اس کو جنت میں پہلے بھیجے گا. امام حسین سے کتنا درس لیا ہم لوگوں نے. ایک چیز اور بیان کر دوں کہ بات یہاں پر ابھی آ گئی ہے. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی رسول سے، انہوں نے کیا کہا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. بات یہیں ختم کروں گا، کل انشاءاللہ اس خطبے کو پڑھوں گا اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں گا. امام نے کیا کہا
امام نے کہا کہ حسین، رسول نے کیا کہا؟ حسین مصباح الہدا ہے۔ مصباح الہدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مصباح الہدا یعنی ہدایت کا چراغ۔ کس چیز کا چراغ؟ کس چیز کا چراغ؟ ہدایت کا۔ اگر آپ کے سامنے ایک چراغ لایا جائے اور وہ چراغ کو آپ چوم کے واپس چلے جائیں اور چراغ سے ہدایت نہ لیں، تو آپ نے چراغ کے ساتھ انصاف کیا یا انصاف نہیں کیا؟ چومنا چاہیے، میں چومنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ غلط فہمی بات میں نہ لیں، لیکن انصاف کب ہے؟ جب آپ اس چراغ سے، اس نور سے فائدہ اٹھائیں۔ عزیزان گرامی، نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں یہاں پہلی بار آیا کانودر کی مسجد میں، اور آپ امیجن کریں، تصور کریں کہ یہاں لائٹس بند ہیں، پوری اندھیرا ہے۔ آپ مجھے کہتے مولانا جائیے نا آگے، میں کہوں گا کہاں جاؤں آگے؟ مجھے راستہ نہیں پتا کہ سامنے دیوار ہے یا سامنے راستہ ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہاں دیوار ہے یا دروازہ ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں پر منبر ہے یا محراب ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ اندھیرے میں ہوں۔ نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ جیسی لائٹ جلتی ہے میرے سامنے روشنی آ جاتی ہے، اب میرے سامنے راستہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ راستہ جو ہے منبر کا راستہ ہے، وہ راستہ محراب کا راستہ ہے، وہ راستہ دروازے کا راستہ ہے، وہاں پانی رکھا ہوا ہے، یہاں وضو کرنا ہے۔ نور نے کیا کیا؟ نور نے آ کے راستے میرے سامنے کھول دیے اور مجھے بتا دیا کہ دیکھو یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ دیوار ہے، دیوار سے سر نہیں مارنا، یہ دروازہ ہے، اس کے اندر داخل ہونا ہے۔ اگر ہم ہدایت کے چراغ کو چومتے رہیں لیکن ہدایت کے چراغ سے زندگی کے اندھیروں میں چراغ نہ جلائیں، ہمارے پاس اہل بیت کے جیسا نور موجود ہو لیکن ہمارے خاندانوں میں نفرت، بغض اور کینے کے اندھیرے جلتے رہیں، تو ہم نے چراغ پر ظلم کیا کہ چراغ سے ہم نے ہدایت نہیں لی۔ اچھا، ایک اور پرابلم بھی ہے لائٹ کے ساتھ۔ اگر انسان بہت وقت تک اندھیرے میں رہتا ہے، مثال کے طور پر رات بھر آپ سو رہے ہیں، صبح اچانک کسی نے لائٹ آن کر دی، اب آپ کی آنکھ کو عادت کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی عادت ہے؟ اندھیرے کی۔ اچانک لائٹ کھلتی ہے تو آپ لائٹ چالو بھی، آپ آنکھ کھولتے ہی کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ فوراً آنکھ واپس بند کر لیتے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اندھیروں میں رہنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی نور ہدایت دینا چاہتا ہے ہم جان بوجھ کے آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، کیونکہ جب آنکھ کھلے گی تو تھوڑی تکلیف بھی تو ہوگی، اپنی ایگو کو اور انانیت کو کچلنا بھی تو پڑے گا۔ تو جو لوگ اپنی ایگو کو کچلنا نہیں چاہیں گے وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، کہیں گے ہم نے نور کو نہیں دیکھا۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے عزیزان محترم کہ ہم جانتے ہیں کہ حق کا راستہ کیا ہے، لیکن خود کو بہانے بنا بنا کر دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اہل بیت سے ہمیں کیا لینا ہے؟ امام حسین کس چیز کے چراغ ہیں؟ اگر کوئی آپ کے سامنے یہ شعر پڑھتا رہے، یہ چراغ ایسا جلتا ہے، یہ چراغ ویسا جلتا ہے، چراغ کا رنگ ایسا ہے، چراغ یہ، لیکن یہ نہیں بتائے کہ چراغ کو کرنا کیا ہے، مجھے چراغ سے کیا فائدہ ہے۔ دوسرا حصہ حدیث کا کیا ہے؟ وَسَفِينَةُ النِّجَاةِ، سفینۃ النجات یعنی کشتی نجات ہے، وہ کشتی ہے جس کو نجات ملی۔ ایک قوم ہے جس کو پتہ ہی نہیں کشتی نجات کون ہے۔ ایک قوم ہے، ہمارے مثلا ہندو بھائی ہیں، ان کو نہیں پتہ امام حسین کشتی نجات ہے، ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ان کو دعوت دینی چاہیے۔ اہل سنت ہیں، ہمارے بھائی ہیں،
ان میں ہو سکتا ہے ایک طبقہ بغض کی وجہ سے نہ آتا ہو، ایک طبقہ نادانی کی وجہ سے نہ آتا ہو، اکثر آتے ہیں، امام حسین کو ہدایت کا چراغ مانتے ہیں، سفینۃ النجات مانتے ہیں۔ اب آ جائیں ہم لوگ اپنی طرف، کس کی طرف؟ اپنی طرف۔ اگر آپ کو یہاں سے احمد آباد جانا ہے اور باہر بس ملتی ہے، بس ملتی ہے کہاں جانے کی؟ احمد آباد۔ اگر آپ روز بس کو چون کے گھر پہ واپس آ جائیں تو آپ کبھی احمد آباد پہنچیں گے؟ پہنچیں گے؟ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے نا۔ کشتی نجات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کشتی ہے جس کو گھر میں لگا کے چومو۔ کشتی نجات کا یہ مطلب ہے کہ یہ کشتی ہے جس میں تمہیں سوار ہونا ہے، اگر سوار ہو گئے تو نجات پاؤ گے، اگر باہر سے واپس چلے گئے تو نجات نہیں پاؤ گے۔ کشتی نجات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نجات کی کشتی۔ نجات کی کشتی میں جو نوح کی کشتی میں سوار ہوا اس کو نجات ملی۔ عزیزان گرامی، دو واقعے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، مجھے صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ ایک واقعہ، یہ دونوں واقعے میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عبرت لینا، درس لینا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہم لوگ زندگی بھر حضرت حر کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کہ خدا مجھے حر سا نصیب دے، دعا کرتے ہیں نا۔ حضرت حر شب عاشور کو کیا کہتے ہیں؟ بہت خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں میں اپنے آپ کو کس چیز کے بیچ میں پا رہا ہوں؟ جنت اور جہنم کے بیچ میں پا رہا ہوں۔ اگر حور وہیں بیٹھے رہتے اور رات بھر کہتے ہیں کاش میں حسین کا ساتھ دیتا، تمنا کرتے رہتے اے کاش میں گناہوں کے راستے کو چھوڑ دیتا، اے کاش میں ایسا نہ کرتا، اور رات کی رات گزر جاتی، صبح آ جاتی، عاشور کی جنگ ہو جاتی، تو ہم لوگ آج حضرت حر کو کیا کہہ رہے ہوتے؟ کیا کہہ رہے ہوتے؟ کیا کہہ رہے ہوتے؟ لعنت کر رہے ہوتے نا۔ یہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو، تمنائیں انسان کو بدلنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، صرف تمنائیں انسان کو بدلنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، تمناؤں کا سے ایک قدم آگے بڑھ کے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ شب عاشور کو حر نے فیصلہ کیا حق کا ساتھ دینے کا، حر نے فیصلہ کیا گناہوں کی دنیا کو چھوڑنے کا، حر نے فیصلہ کیا کہ حسین کے خیمے میں مجھے جا کے شامل ہونا ہے۔ اگر ہمارے جوان صرف تمنا کرتے رہیں کہ کاش میں حر کی طرح بن جاؤں، اور فیصلہ نہ کریں کہ میں پب جی چھوڑ دوں گا، فیصلہ نہ کریں کہ میں حسین کے خیمے میں شامل ہو جاؤں، میں گناہوں کی دنیا چھوڑ دوں۔ جوانوں، آپ کے پاس دو نعمتیں ہیں بہت عظیم، ایک جوانی، دوسرا وقت، اور تیسرا عقل۔ یہ جوانی گزر جائے گی، واپس نہیں آئے گی۔ جو صحت آپ کے پاس آج ہے، 10 سال کے بعد آپ کا جسم ویسا نہیں رہے گا جیسا آج ہے۔ جو عقل کی نعمت خدا نے آپ کو دی ہے، اگر اس کو آپ نے پروان نہیں چڑھایا تو خدا قیامت میں سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوق بنایا تھا اس لیے کہ تم موبائل پہ 10 گھنٹہ یوں کرتے رہو۔ کوئی اور گیم بنائے، اس گیم کو وہ فائدہ اٹھائے، اور تم پورا دن بس کتنا سکور ہوا؟ تمہارا سکور کتنا ہوا؟
پورا دن ہم اس میں گزار دیں. خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تھا کہ دوسرے سے سکور پوچھے. کبھی یہ سنا ہے, کبھی یہ پوچھا کہ تم نے آج قرآن کی کتنی آیتیں پڑھی؟ کبھی یہ پوچھا ایک دوسرے سے کہ نہج البلاغہ جو ہے وہ کتنا پڑھا آج میں نے؟ ایک لائن قرآن کی پڑھی میں نے؟ تمناؤں سے انسان نہیں بدلتا. تمنائیں ضروری ہیں, لیکن فیصلہ لینا ہوتا ہے حق کا ساتھ دینے کے لیے. فیصلہ لینا ہوتا ہے. یعنی جب انسان حسینیت کو پہچانے اور یہ پہچانے کہ وہ میرا مولا اتنا عظیم ہے, اس کا راستہ اتنا عظیم ہے, اسے پوری انسانیت کو ہدایت کرنی ہے اور مجھے وہ وسیلہ بننا ہے جس کے ذریعے سے پوری انسانیت کی ہدایت ہونی ہے, تو انسان اپنا گول کتنا بڑا رکھتا ہے. دوسری مثال سنیں. عبداللہ ابن عمر, اس کا واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے, اگر نہیں سنا ہے میں سنا دوں گا, اگر سنا بھی ہے تو ریپیٹ بیٹر ہے ذہن کے لیے. امام حسین سے جب بیعت مانگی گئی تو 4 لوگوں سے ایک ساتھ بیعت مانگی گئی تھی. جو 4 امپورٹنٹ لوگ تھے یزید کے لیے, اس میں سے ایک عبداللہ ابن عمر تھا. پوری توجہ کا طالب و عزیزان محترم, بہت امپورٹنٹ اس سے لیسن لینا ہے ہمیں. عبداللہ ابن عمر امام حسین کے پاس آتا ہے اور امام حسین سے کہتا ہے دیکھو یزید کی تمہارے ساتھ خاندانی دشمنی ہے, وہ تمہیں مار دے گا, چھوڑے گا نہیں, یزید تمہیں چھوڑے گا نہیں. اور نصیحت کرنا شروع کرتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو مراجع تقلید کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں, مولانا مرجع نے سب بات تو اچھی کہ یہ والی بات جو ہے نا, یہ عبداللہ بن عمر کی سیرت ہے. جو لوگ عالم کو نصیحت دینا شروع کرتے ہیں, مرجع نے جو حکم دیا ہے اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. یہ تربیت بتاتی ہے کہ اگر آپ مرجع کے سامنے آج تسلیم نہیں ہو رہے تو کل امام کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے. یقین جان لیں, اگر اپنے ذہن میں دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں امام آئیں گے تو ہم صحیح ہو جائیں گے, نہیں ہوں گے, کیونکہ یہی خواہش ہمیں اجازت نہیں دے گی امام کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے. عبداللہ بن عمر امام کو نصیحت کرنا شروع کر دیا. امام کہتے ہیں تجھے پتہ ہے میں موت سے کتنی محبت کرتا ہوں. غالباً امام نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں موت سے ایسے محبت کرتا ہوں جیسے ایک بچہ ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے. اب امپورٹنٹ چیزیں وہ سنیں. جب عبداللہ بن عمر کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ امام جو ہیں بیعت نہیں کریں گے اور جنگ ہوگی, تو عبداللہ بن عمر کہتا ہے کہ دیکھو نبی کریم آپ کے سینے پہ بوسہ لیا کرتے تھے, میں چاہتا ہوں آپ اپنے گریبان کو چاک کریں, میں وہاں بوسہ لوں, وہاں چوموں جہاں نبی چومتے تھے. کہاں چوموں؟ جہاں نبی چومتے تھے. اور امام حسین کیونکہ شہید ہونے والے ہیں اس کے لیے وہ روتا بھی ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ رو بھی رہا ہے, چوم بھی رہا ہے. رو امام حسین کی شہادت پہ رہا ہے اور زری کو یا شبی کو نہیں چوم رہا ہے, خود امام حسین کے سینے کو چوم رہا ہے. لیکن باہر نکل کے جا کے یزید کو خط لکھتا ہے کہ یزید میں تیری بیعت کو قبول کرتا ہوں. یعنی رونا روایتوں میں بہت امپورٹنٹ بتایا گیا ہے, بہت رونا چاہیے. چومنے کی جہاں تک بات ہے, علامہ طباطبائی جب تک روزہ نہیں افطار کرتے تھے, جب تک حرم میں جا کے حضرت معصومہ کے روضے کو چوم نہیں لیتے تھے اور دیواروں سے شروع کرتے تھے چومنا. چومنے کی اہمیت یہ ہے. لیکن اگر چومے بھی اور روئے بھی لیکن موبائل سے میوزک ڈیلیٹ نہ ہو, وہی گناہوں کی دنیا میں مگن رہے.
یزید ہمیں کیوں برا لگتا ہے؟ شراب پیتا تھا، میوزک سنتا تھا، ہے نا، نامحرم کے ساتھ رشتے کو جائز سمجھتا تھا. اگر روئیں بھی اور چومیں بھی اور اس کے بعد یہ صفت خدا نخواستہ ہمارے نزدیک ہوں، کیا درس لیا ہم نے کربلا سے؟ کیا سیکھا ہم نے کربلا سے؟ میں نے آپ کے سامنے 2 مثالیں دی عزیزان محترم. ایک عبداللہ ابن عمر کی کہ جس کے پاس موقع تھا حق کو قبول کرنے کا، لیکن عبداللہ ابن عمر نے حق کو قبول نہیں کیا، صرف رویا اور چوما. دوسری طرف حر کے پاس موقع تھا کہ دنیا اس کو مل جائے، شب عاشور 1 رات کے بعد اس کو دنیا کی دولت ملنے والی تھی. 2 انسان 2 فیصلوں کی وجہ سے آج ایک لعنتی ہے اور آج ایک علیہ السلام ہے. 2 فیصلوں کی وجہ سے. ایک آخری چیز آپ کے سامنے، وقت تو نہیں ہے، بہت کم، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک چیز میں کہہ دوں مصائب سے پہلے، پوری توجہ کے ساتھ سنیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور پوری توجہ سے سنیں، اور جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس سے زیادہ کم کا میں ذمہ دار نہیں. ہم جب اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو اہل بیت کیا ہے؟ نور ہے. آسمان میں جب آپ سورج دیکھتے ہیں یا آسمان کی بلندی کو دیکھتے ہیں، آپ کبھی بھی آسمان کی بلندی کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے. آپ اس طرف دیکھیں گے تو اس طرف نہیں دیکھ پائیں گے، اس طرف دیکھیں گے تو اس طرف نہیں دیکھ پائیں گے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں پورے آسمان کو، خود گھومنا پڑے گا نا جب ایک طرف دیکھیں گے. اسی طریقے سے اہل بیت کے فضائل ہیں، کبھی بھی ہم ان کی عظمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، صرف یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سے نزدیک اگر انسان ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ سے قربت کے مرتبے پہ سب سے زیادہ وہی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا. جب تک ہم ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھے تھے، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت والے ہیں. لیکن جب کیمرہ گھوم کے ہماری طرف آتا ہے اور سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اچھے تھے، ہم کیسے ہیں؟ تو ساری مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. اب مجلسیں کڑوی لگنے لگتی ہیں، اب سخت لگنے لگتی ہیں، اب مشکل ہونے لگتی ہے. عزیزان گرامی، قوم کی تربیت تب ہوتی ہے جب یہ قوم اپنا سوال کرے کہ اپنے آپ کو کربلا کے آئینے میں دیکھے کہ کربلا کے آئینے میں میں کون ہوں اور میرا کردار کیا ہے. اگر علی اکبر نے کہا تھا کہ ہم اگر حق پر ہیں تو موت ہم پر گر پڑے یا ہم موت پر گر پڑیں، تو کیا ہمارے جوان یہ کہنے کو تیار ہیں؟ اگر قاسم نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے، تو کیا ہمارے جوان آج یہ کہنے کو تیار ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیوں ہم نے کربلا والوں کو ابھی تک اپنا رول ماڈل نہیں بنایا؟ ہم نے کربلا سے کیا چاہیے؟ جنت. عزیزان گرامی، شب عاشور امام حسین نے چراغوں کو بجھا دیا. امام حسین نے چراغوں کو بجھا دیا اور چراغوں کو بجھانے کے بعد کہا میں ضمانت لیتا ہوں جنت کی، جس سے جانا ہے چلے جائے. کتنے گئے؟ کتنے گئے؟ کوئی نہیں گیا نا. یعنی جنت کی تمنا والے اور ہوتے ہیں اور شہدائے کربلا اور ہوتے ہیں. جنت ان کا مشتاق ہوتا ہے. کیوں؟ یہ درس ہے
کیونکہ یہ حسین کو چاہتے تھے اور انہیں یہ پتہ تھا اگر حسین مل گئے تو جنت مل جائے گی. ہم نے حسین کو چھوڑ دیا، جنت کے پیچھے بھاگ رہے. کربلا والے جنت سے آگے سوچ رہے تھے. عزیزان محترم، ہم نے وہ درس کربلا سے نہیں لیا کہ کربلا اپنے آپ کو اپنے امام کے اوپر نچھاور کر دینا ہے. آخری سوال آپ سے کرتا ہوں. میں نے بہت بار آخری کا معذرت کے ساتھ، کیونکہ بات آ گئی ہے، بات سے بات جڑی ہے، تو آج ہی اس بات کا جو ہے لطف آئے گا، وگرنہ وہ شاید اثر نہ کرے کیونکہ بات سے بات جڑی ہوئی ہے. عزیزان گرامی، خدا آپ سب کو زیارت کربلا نصیب کرے. کربلا میں خیمہ گاہ ہے. ہم خیمہ گاہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں. خیمہ گاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر خیمہ حسینی تھے. علماء ہمیں بتاتے ہیں خیمہ گاہ میں جانے سے پہلے 5 منٹ باہر اکیلے کھڑے رہو اور اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ حسین نے دیے بجھا دیے تھے اور کہا تھا جسے جنت چاہیے میں ضمانت دیتا ہوں چلے جاؤ، اور جو میرے لیے اور حق کے لیے لڑنا چاہتا ہے میرے ساتھ رک جائے. اب تم خیمہ گاہ میں جانے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ اگر وقت کا امام آج دیے بجھا دے اور مجھ سے کہے کہ تو کیا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو میرا نوکر بنے. اگر میں نے دیے بجھا دیے تو ہم میں سے کتنے ہیں جو امام کے خیمے میں آج شامل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. خیمہ گاہ میں جانا یعنی امام کو اعلان کرنا کہ آج کے وقت کا جو خیمہ ہے حسین ابن علی کا، آج کے وقت کا جو خیمہ ہے امام زمانہ کا، اس خیمے میں میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں. ہم میں سے کتنے عزیزان محترم؟ یہ مجلسیں قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے عزیزان محترم. اس فرش ازا کے لیے بہت قربانیاں دی گئیں. عزیزان گرامی، جب شام غریبہ آتی ہے تو شام غریبہ میں اہل حرم اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار تھے، لیکن اپنی چادر کو قربان کرنے تیار نہیں تھے. حضرت سکینہ شام غریبہ میں حضرت سکینہ کا جب دامن جلتا ہے، وہ بچی کو تصور کریں کہ بچی ہے جس کا دامن جلا ہوا ہے، سامنے سے ایک شقی آتا ہے، بچی کہتی ہے تجھے جو چاہیے لے لے، تجھے چاہیے تو گوشوارے لے لے، اس خیمے سے جو چاہیے لے لے، لیکن سن میری چادر کو چھوڑ دے، میری چادر کے قریب نہ آنا. ہاں عزیزان محترم، وہ بچی اپنی چادر کے بارے میں اتنا اس کو دھیان تھا کہ وہ جلتی ہوئی چادر کو تو قبول کر رہی ہے، لیکن چادر کو دشمن کے قریب جانے کو قبول نہیں کر رہی. ہاں میں کہوں گا اے سکینہ، ابھی تو شام غریبہ ہے، ابھی تو مصائب شروع ہوئے ہیں. کچھ دیر کے بعد سکینہ خیموں سے بھاگے گی، کہے گی بابا بابا کہاں ہو بابا. میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں، جب تک عباس زندہ تھے تو سکینہ چچا عباس الاتش کر رہی تھی، لیکن شام غریبہ میں بابا کی طرف بھاگی، شاید اس لیے کہ عباس شرمندہ تھے کہ عباس سکینہ کو پانی نہ پلا سکے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری سزاداری کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے مولا،
ہماری قوم میں مومنین کے دلوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، ہماری قوم میں واقعی اتحاد قرار دے دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے جوانوں کو پاکیزگی کی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری بہنوں کی، ہمارے ماؤں کی چادر کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حزب اللہ اور سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے مولا کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔